خوب، سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ تمام عزیزان، برادران اور مجاہدان اسلام کی خدمت میں کہ جو واقعاً اس عمر میں، اس سن و سال میں اور یعنی اس جو ایسا دور ہے کہ جس میں واقعاً آدمی کو ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے، تو ایسے زمانے میں بھی آپ اللہ، اہل بیت اور محمد و آل محمد کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میرا یہ خیال ہے یہی وہ حزب اللہی ہیں، یہی وہ چراغ ہیں کہ جو تیز آندھیوں میں بہرحال پھر بھی چمک رہے ہیں، اور غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا کوئی ان چراغوں کی امید کے اوپر ہے کہ انہی کا نور پھیلے گا، اور جو ہے یہ پوری کی پوری تاریکی جو ہے، جو اندھیرا ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، یہ سارا کا سارا اندھیرا جو ہے وہ چھٹ جائے گا اور ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے گا، اور انشاءاللہ حضرت کے ظہور کے لیے جو ہے وہ زمینہ سازی ہو جائے گی۔ تو واقعاً ایسے ہی جوان ہوتے ہیں کہ جو اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ، اہل بیت عصمت و طہارت اور خدا کے دین کے لیے وہ وقت نکالتے ہیں۔ خوب، تو اس اعتبار سے میرے لیے بھی سعادت ہے کہ میں آپ کی پاک محفل میں ہوں، آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، اور یہ واقعاً ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث افتخار ہے، اور خدا کا اس نعمت پہ میں ہزار بار شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کی اس محفل میں مجھے بھی خدا نے آنے کا موقع عطا فرمایا۔ اچھا، مجھے جو موضوع کہا گیا تھا وہ تھا ولایت فقیہ، کہ اصل میں ولایت فقیہ کیا ہے اور یہ کب سے ہے، تو عصر حاضر میں جو ہے اس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں شروع میں ہی مقدمے کی سطح پر کہ عصر حاضر میں ولایت فقیہ اب ایک ایسا حکومت کرنے کا یا گورنمنٹ کا، کسی بھی گورنمنٹ کو چلانے کا ایک ایسا اسلامی نظریہ ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت برننگ ایشو ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت اس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے اور پڑھا جا رہا ہے، ایون کہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور آگے چل کر بعید نہیں ہے کہ وہ نان مسلمز بھی کوئی اسی طرح کا حکومت چلانے کے لیے کوئی آئیڈیا، کوئی نظریہ جو ہے وہ تلاش کریں کہ جو نظریہ ولایت فقیہ ہے۔ یعنی میں انتہائی سلیس اور سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ ولایت فقیہ ہے کیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ چلیں گے کہ کہاں سے شروع ہوئی نا۔ ولایت فقیہ اس سے ہٹ کے کہ میں اس کا روحانی اور عرفانی اور معنوی پہلو کہ جو دینی ہے، حدیثی ہے، قرآنی ہے، اہل بیتی ہے، میں وہ بیان کروں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ میں بالکل سادہ ایک عام آدمی کے لیے کہ جو بالکل نہ مسلمان ہے، نہ وہ مذہب اہل بیت سے متصل اور وابستہ ہے، بالکل ایک انسان ہے، ایک انسان کی حیثیت سے ولایت فقیہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کی حکومت، بے شک لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں، ایک ایسے شخص کی حکومت جو سب سے پہلے بابصیرت، باشعور، دانا، ذہین، فطین، اور جتنی بھی اس ملک میں عوام ہے، اس پوری کی پوری عوام میں سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ ایسا شخص جو بابصیرت ہے اور دانا ہے اور دور اندیش ہے، اور پوری یعنی اگر پاکستان میں ہم کہیں کہ ولایت فقیہ کیسے ہوگی، تو پاکستان میں ولایت فقیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کی آبادی 25 یا 26 کروڑ ہے، 26 کروڑ عوام میں جو سب سے زیادہ ذہین، انٹیلیجنٹ، سب سے زیادہ جو ویل ایجوکیٹڈ اور سب سے زیادہ جو
دانا انسان ہے اس کی حکومت. ایک بات. دوسری چیز ولایت فقیہ یعنی ایسے بہادر انسان کی حکومت کہ جو نہ جھکتا ہے اور نہ بکتا ہے. ولایت فقیہ یعنی ایک بہادر اور دلیر آدمی کی حکومت. تیسرا ولایت فقیہ یعنی ایک ایسے انسان کی حکومت کہ جو اپنی ملت کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا ہے. یعنی اس کے نزدیک فرق نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے یا میری مملکت میں رہنے والے کسی ایک غریب آدمی کا بیٹا یا بیٹی ہے. اس کی نظر میں سب جو ہیں وہ برابر ہیں. ولایت فقیہ یعنی ایک ایسے عادل کی حکومت کہ جو یعنی ملک کی جو ٹاپ ہے، پیک ہے ملت کی یا ملک کی، اس پیک اس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، پوری اسٹیٹ ان کے نیچے ہے، لیکن عادل اتنا ہے کہ وہ اس قوم کا یا اس ملت کا 1 روپیہ اپنے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتا ہے. ایسے انسان کی حکومت. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ولایت فقیہ یعنی ایک علم دوست کی حکومت، ایک ملت کو ترقی اور کمال پر لے کے جانے والے شخص کی حکومت، اور ایک علم دوست کی حکومت. ٹھیک ہے. تو یہ ساری خصوصیات جو ہیں. اور آخر پہ ولایت فقیہ ایک ایسے روحانی اور معنوی پیشوا کی حکومت کہ جو آپ کو کیا کرتا ہے، جو آپ کو اور آپ کے ملک کو، آپ کی توجہ میری جانب رہے، جو آپ کو اور آپ کے ملک کو نہ فقط ترقی اور کمال کے راستوں پہ گامزن کرتا ہے، بلکہ آپ کو جہاں اس دنیا میں کمال تک پہنچاتا ہے وہیں پہ وہ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرنے کی ضمانت دیتا ہے. ایسے شخص کی حکومت کہ جو کیا کرتا ہے، آپ کو دنیا و آخرت کی سعادت دلواتا ہے، یعنی سعادت دارین کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے لیے فقط یہ دنیا نہیں ہے کہ جس میں ہم جی رہے ہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمارے نزدیک ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ یہاں پہ جو کچھ ہم کاشت کریں گے وہی آگے چل کے ہم کاٹیں گے. یہاں جو اعمال کریں گے انہی اعمال کی بنیاد پہ آگے ہمارا میرٹ بنے گا، اور انہی اعمال کی بنیاد پہ آگے ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمارا گریڈ ہوگا کہ ہم نے کس سطح پہ رہنا ہے آگے چل کے. اوکے. بس ایک ایسے انسان کی حکومت جو بہادر ہے، جو دلیر ہے، جو شجاع ہے، جو عادل ہے، جو منصف ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، جو ملک و ملت کو ترقی اور کمال کے راستے پہ گامزن کرنے والا ہے، جو بابصیرت ہے، جو باشعور ہے، جو دور اندیش ہے، اور جو اپنی قوم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے، کون سا سمجھدار انسان ہے جو ایسے آدمی کی حکومت کا انکار کرے؟ کون سا سمجھدار؟ سکھوں سے پوچھ لیں کہ آپ ایسے آدمی کی حکومت چاہتے ہیں، وہ کہیں گے اس طرح کا آدمی ہے کدھر کہ ہم اس کی حکومت چاہتے ہیں. ہندوؤں سے پوچھ لیں ایسے آدمی کی حکومت چاہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اس طرح کا آدمی زمین خدا پہ موجود ہے. اچھا ہے تو اس کو مثلاً کدھر ہے؟ کرسچین سے پوچھ لیں، یہودیوں سے پوچھ لیں، بدھ مت سے پوچھ لیں، کسی بھی شخص سے ایون کہ بھلا چھوڑ دیجئے کوئی کسی ریلیجن یا دھرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ ایتھیسٹ سے پوچھ لیں، وہ جو خدا کو خدا ہی نہیں مانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو ایک ایسا آدمی کہ جو آپ کو اور آپ کے ملک کو ترقی اور کمال کی راہ پہ گامزن کرتا ہے، کرپشن نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اپنی اولاد کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، اپنے اختیارات کا ناجائز استفادہ نہیں کرتا، ایسے آدمی کی حکومت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ ایسا آدمی اگر کہیں ملے تو لے آؤ، ہم اس کی حکومت کو
پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ولایت فقی ایک انتہائی عقلی اور منطقی اور لاجک اور فلسفی پہ مبنی ایک نظریہ ہے کہ جو کیا ہے، جو ہر انسان کے، ہر باشعور انسان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایکسیپٹڈ ہے. یعنی ہر باشعور انسان اس نظریے کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی باشعور عقل مند پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اس نظریے کو کہے گا کہ یہ ہمارے لیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید ہماری آنکھیں انشاءاللہ دیکھیں گی لیکن آپ جوان ضرور دیکھیں گے، ان قریب یہ نظریہ ولایت فقی یہ پوری دنیا پہ غالب آنے والا ہے. اب دنیا مین میڈ نظریات سے تھک چکی ہے. دنیا نے لبرلزم کو چیک کیا، دنیا نے سیکولرزم کو چیک کیا، دنیا نے میٹیریلزم کو چیک کیا، دنیا نے سوشلزم کو چیک کیا. جتنے بھی یہ ازم تھے اور مین میڈ نظریات پہ بنائی ہوئی حکومتیں اور بنیادیں تھیں، اب ہر کو دنیا چیک کر چکی ہے. کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا گورنمنٹ کا سٹائل یا حکومت چلانے کا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو انسان کو واقعاً مطمئن کر سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں، واقعاً انسان خلقی ایسا ہوا ہے کہ یہ بہرحال یہ معمولی چیزوں پہ راضی نہیں ہوتا، یہ مسلسل کمال کی طرف چاہتا ہے بڑے. اب آج ویسٹ کا جوان اپنی حکومت سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے لیے، ہمارے جسم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بڑی اچھی سڑکیں بنوا دی، بڑے اچھے پارک بنوا دیے، بڑے اچھے ہاسپٹل بنوا دیے، بڑی اچھی یونیورسٹیاں بنا دی. ویئر از آور اسپرچویلٹی؟ ہماری روحانیت کدھر ہے؟ کیا ہم فقط جسم ہیں؟ یعنی ہیومن بینگ از اے کمبینیشن آف ٹو تھنگز، باڈی اینڈ سول. باڈی کی غذا کیا ہے؟ یہ جو کھاتے ہیں کہ جس سے باڈی پرورش پاتی ہے، نشو و نما پاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، نشو و نما پا گئی، اب اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پرسکون ماحول چاہیے جہاں پہ یہ آرام دہ زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے، باڈی کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا. اس کی جو باطنی چیز ہے، اسپرچویلٹی ہے، روحانیت ہے، وہ کدھر ہے؟ اس کی غذا کیا ہے؟ کیا 8ویں دن چرچ میں وہ لازا جا کے تو تالیاں بجا کے تو گانے گا کے تو اس سے اسپرچویلٹی آپ کی کمال تک پہنچ جائے گی؟ آج ویسٹ کا جوان اپنی حکومت سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے جسم کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہماری روح کے لیے کیا کیا ہے؟ ولایت فقی وہ نظام کہ جہاں پہ آپ کے جسم کے لیے، وہ جسم کو ترقی اور کمال اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے بہرحال جو ہے محظوظ کرنے کے لیے آپ کے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہیں پہ آپ کی روح کے لیے بھی وہ اتنی کوشش کرتے ہیں. آپ کو اللہ توفیق دے، آپ جائیں ایران میں، وہاں پہ جا کے دیکھیں. میں وہاں پہ 10-12 سال رہ کے آیا ہوں. یعنی یہی جو آپ کی ایج ہے، آپ ابھی مثلاً رات کے اس وقت مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم میکسیمم ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے جو ہیں، ہم سیراب ہوتے ہیں یا تو خاندان نبوت سے ڈائریکٹ کہ ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس طرح کی محفلیں برگزار، یا اس وقت ہمارے لیے جو بہت زیادہ ہارڈ میں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے کہ جو ہمارے تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پہ اور بیلیف اور عقائد کے اعتبار سے ہمارے ہم عقیدہ ہیں اور وہ مومن ہیں، اور وہ شیعہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. تو ہم ان کے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس عمر میں، مثلاً اس عمر میں، جس عمر میں آج آپ عین اسی وقت آپ اپنی عمر کے جو سن و سال کے بچے ہیں ان کو دیکھیں، ممکن ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہو، ممکن ہے کوئی گانے سن رہا ہو، ممکن ہے پتہ نہیں کوئی کس انجوائمنٹ میں ہے، لیکن یہ بچے رات کے اس وقت یہاں پہ بیٹھ کر شب بیداری کر رہے ہیں کہ ہم نے آج رات وقف کی ہے اپنے مولا کے نام، کہ مولا کے نام پہ اس رات جاگیں گے اور جاگ کر کیا کریں گے؟ معارف اہل بیت یہاں سے سیکھیں گے، اور معارف اہل بیت سیکھ کے خود کو چارج کریں گے کہ ایک لمبا عرصہ یا کچھ وقت ہمیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ہے ہمارے دل کے اوپر اگر کوئی سیاہی آ گئی ہے، کوئی دبا آ گیا ہے، کوئی گرد آ گئی، کوئی خاک آ گئی، تو آج رات ہم اللہ اور محمد و آل محمد سے توسل کریں گے تو وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا، چارج ہو جائے گا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بہرحال یہ آئیڈیل ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے جو یہ جوان
تو یہ ایک نظام کا کمال ہے. میں وہاں پہ رہ کے آیا ہوں. یعنی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اعتکاف کا موسم آتا ہے تو تقریباً 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو. 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ آن لائن رجسٹریشن کرواتے ہیں کہ جناب میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مس ہو جاؤں. پھر وہاں پہ ان کی جو اسٹوڈنٹس کی وہ جو آرگنائزیشن ہے باقاعدہ طور پہ ان کا اس کو کہتے ہیں کہ کارہائی فرنگی یعنی جو سماجی اور کلچرل اور آپ کی ثقافتی امور جو ہے ان کو ڈیل کرنے والی ان کی ٹیم ہے. وہ چیک کرتی ہے کہ مثلاً اس مسجد میں کتنی کیپیسٹی ہے, یہاں پہ ہم نے اتنے جوان بھیجنے ہیں, اس مسجد میں کتنی. بلیو می ایران میں چپے چپے پہ مساجد ہیں, پھر بھی مساجد کم پڑ جاتی ہیں, جوان اتنے زیادہ ہوتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے. میں خود بھی وہاں اعتکاف میں بیٹھ کے آیا ہوں. اتنے جوان اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں کہ مساجد کم پڑ جاتی ہیں. یہ کیا ہوا ہے, یہ کیسے ہوا ہے کہ مثلاً جوانی کی عمر میں یہ لوگ بجائے اس کے کہ معاف کرنا یہ سینما گھروں میں جائیں, بجائے اس کے کہ مثلاً کوئی جو خوش گزرانی کی محفلیں ہوتی ہیں جیسے جوان برپا کرتے ہیں ان میں جائیں, یہ کیوں مساجد میں جاتے ہیں, کیوں اعتکاف میں جاتے ہیں, کیوں قرآن, اہل بیت, سیرت محمد و آل محمد, معنویت, اسپرچویلٹی. یہ نظام کا کمال ہے. یہی جگہ تھی, یہی ایران تھا, یہی قوم تھی کہ معاف کرنا انقلاب سے پہلے کا تھوڑا سا ایران میں آپ کے سامنے خود وہ بیان کرتے اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں. کیسا ایران تھا؟ پوری دنیا سے جس نے خوش گزرانی کرنی ہوتی تھی, اس سے اور زیادہ یعنی میں لفظ اور استعمال نہیں کر سکتا, آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پوری دنیا سے جس نے خوش گزرانی کرنی ہوتی تھی وہ ایران میں آتا تھا. حتیٰ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا بھی احترام نہیں کیا جاتا تھا. حرم جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا بھی احترام نہیں کیا جاتا. مرد و عورت کٹھے ایک ساتھ, نہ حجاب, نہ پردے, نہ کچھ, نہ بات, نہ چیز. یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ بھٹو صاحب جو تھے, بھٹو صاحب اس لیول کے اور اس کیلیبر کے لوگ ادھر جاتے تھے. غریب آدمی ہمارے جیسا آدمی اس زمانے ادھر جا ہی نہیں سکتا تھا. پوری دنیا سے جس نے سب سے زیادہ عیاشی کرنی ہوتی تھی, فحاشی کرنی ہوتی تھی, وہ ادھر آتا تھا ایران میں. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ یعنی جو اس زمانے کا ماحول ہے تھوڑا سا آپ خود سرچ کیجئے گا, آپ خود ریسرچر ہیں اور کالجز یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹ. کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کل پوری دنیا میں مشہور تھے یعنی اس نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے لیے, کیا ہوا کہ وہی لوگ آج پوری دنیا میں جو ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے رول ماڈل بن گئے ہیں. کس چیز نے یعنی ایک پوری امت کو, ایک پوری قوم کو بالکل چینج کر دیا ہے نا, بالکل تبدیل کر دیا. کیا چیز تھی؟ نظام ولایت فقیہ. بات کی سمجھ آ رہی میرے عزیزوں؟ نظام ولایت فقیہ, یہ تو اس کا اسپرچول اثر ہے. اس کا اب پولیٹیکل اور اس کا جو ہے پولیٹیکل اثر دیکھ لیں, سیاسی اثر دیکھ لیں, اور اسی طرح سے ان کا آرمی کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ مثلاً جو ہے کس کو نہیں معلوم کہ مثلاً وہ امریکہ تھا, لیکن آج اس امریکہ کی نظام ولایت فقیہ کی برکت سے وہ وقت رہ گئی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے بات کریں, وہ کہتے ہیں تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلاً یہ وہ چیزیں ملموس ہیں جو صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں نا. کوئی میری بات ایسی تو نہیں ہے کہ جو میں مبالغہ کر رہا ہوں یا میں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوں. یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ مثلاً انقلاب سے پہلے یہاں پہ رضا پہلوی کی حکومت تھی. اس کے بادشاہ جو جن سے حکومت یعنی بہرحال انقلاب والوں نے لی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے باپ کو کیا ہوا, برطانیہ نے ملک بدر کر دیا. کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, تم ہمیں پسند نہیں ہو, ہم تمہارے بیٹے کو بیٹھائیں گے. ٹھیک ہے, تو ملک بدر کر دیا. حاکم وقت کو ملک سے نکلنا پڑا اور اس کو موت باہر آئی. اپنے ملک میں اس کو موت بھی نصیب نہ ہوئی. مرتے دم تک یہی بات مجھ سے
بہرحال ایران میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو وہاں پہ ایک شخص مجھے ملا سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں. میرا گھر بھی اسی کے ساتھ ہی ہوتا تھا. میں وہاں عموماً نماز پڑھنے ادھر ہی جاتا تھا ظہرین کی نماز میں. تو ایک بندے نے کوئی اس طرح کی بات کی تو میں نے کہا آغا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پابند کر دیا، بند کر دیا. چونکہ وہاں ہوتے ہیں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نیگیٹو تھنکنگ کے لوگ ہیں. کہا ہاں اس نظام نے ہمیں پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا ہے نا، ہمارے اوپر دیکھیں کتنی سینکشنز ہیں، کتنی پابندیاں ہیں، کیا ہے. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں. کہتے ہیں ہاں پوچھیں. میں نے کہا جو رضا شاہ پہلوی کا باپ تھا اس کو یہاں سے ملک بدر کس نے کیا تھا؟ اس نے تھوڑی چپ کی. میں نے کہا بولتے کیوں نہیں، بولے نا. اس کو ملک بدر کس نے کیا تھا؟ کہا برطانیہ نے. میں نے کہا اس وقت اس کے پاس عہدہ کیا تھا؟ کہا وہ ملک کا صدر تھا. میں نے کہا ملک کے صدر کو برطانیہ نے یہ ملک بدر کر دیا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا وہ ہو گیا؟ کہا ہو گیا. میں نے کہا اس کو موت کیسے آئی، کدھر آئی؟ اس نے کہا موت بھی باہر آئی، ملک میں نہیں آئی. میں نے کہا یہ بات آپ یہیں پہ رکھیے. اسی وقت میں نے اشارہ کیا. میں نے کہا یہ جو دروازے پہ سیکورٹی گارڈ آپ کا بیٹھا ہے، حالا آپ ہماری زبان میں چپڑاسی کہتے ہیں. میں نے کہا آج برطانیہ، امریکہ اور پورا یورپ مل جائے، اس کی طاقت ہے کہ اس کو ایران سے ملک بدر کر سکے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آغا اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے اس نظام میں کہ جو شاہ کا نظام تھا اور آج کے نظام میں کہ جس میں آپ جی رہے ہیں. لیکن کہانی یہ ہے کہ بہرحال آپ کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے. تو اچھا یاد رکھیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ مثلاً کس جغرافیے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارا جغرافیہ یہ نہیں کہ میں اس جغرافیے میں پیدا ہو جاؤں تو ایرانی ہوں، ادھر پیدا ہو جاؤں تو میں پاکستانی ہوں. ہمارا جغرافیہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصلہ. ہمارا یہ جغرافیہ ہے. جو کوئی اس باؤنڈری کے اندر رہتا ہے، جو کوئی اس سرحد کے اندر رہتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ ایتھیوپیا کے جنگلوں میں رہنے والا کالے رنگ کا حبشی سیاہ ہو، یا وہ کسی اپ ڈیٹڈ اور ترقی یافتہ ملک میں رہنے والا جو ہے وہ کوئی انگریز ہو، یا کوئی مثلاً اور گورا ہو، یا کوئی کالا ہو. ٹھیک ہے نا. ہمارا جغرافیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ ہے. جو اس جغرافیے کے اندر رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. تو کس نے ان کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک پہنچایا؟ نظام ولایت فقیہ نے. میں ایک مثال اور ایگزامپل پٹ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو سیمنٹ کر دوں. آپ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا سے پہلے عرب کے معاشرے کی کیا حالت تھی. ہاں کہ یہ لوگ ٹرائبل سسٹم میں جیتے تھے، ان کے ٹرائبز ہوتے تھے، نظام ہوتا تھا کہ مثلاً ہر قبیلے اور ہر خاندان کے اپنا سربراہ ہوتا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبز میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. ان کی زندگی کا سب سے بڑا جو الٹیمیٹ گول ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ کہیں پہ کوئی پانی کا جو ہمیں مل جائے تو اس پانی کے جو بارشوں کا پانی، کیونکہ وہ تو خشک علاقہ ہے نا، ریتلا اور وہ ہے، تو کہیں بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا تو وہاں پہ میرا قبضہ ہو جائے. اچھا وہاں پہ پھر کیا ہوگا، میرے اونٹ بھی جو ہے وہ سیراب ہوتے رہیں گے، ہم بھی پانی پیتے رہیں گے، بکریاں بھیڑیں بھی پانی شانی پیتی رہیں گی. اچھا پھر دوسرا آ کے اٹیک کرتا تھا کہ یہ میں چھین لوں. جب وہ چھیننے کے لیے اٹیک کرتا یہ لڑ پڑتے تھے. لڑائی ایسی ہوتی تھی کہ 7 نسلوں میں لڑائی چلی جاتی تھی. 7 نسلوں کے بعد پوچھا جاتا تھا یہ لڑائی شروع کیسے ہوئی تھی. پتہ چلتا تھا کہ ہمارے دادا پردادا جڑدادا جو ہیں انہوں نے ان کے دادا پردادا جڑدادا سے پانی کا وہ جوہر چھیننے کی کوشش کی تھی، تو وہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی، اور 7 نسلوں میں وہ لڑائی چل رہی ہے. گھوڑا دوڑانے کے لیے شروع کرتے تھے تو ان کا گھوڑا آگے نکل گیا تو ان کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، تو وہ کیا کرتے تھے، مثلاً لڑائی کر دیتے تھے کہ ان کے دادے کا گھوڑا ہمارے دادے، وہ 7 نسلوں میں وہ چلتی تھی. اس قدر یہ حالت تھی، بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ یہ جو بچیاں تھیں ان کو زندہ زندہ دفن کرتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے. اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، قرآن فرماتا ہے کہ ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے تھے غصے سے کہ جب تک میں اس کو دفن نہ کر لوں یہ میرے گھر میں کیوں پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقل تھا، یہ ان کی فکری سطح تھی، یہ شعور تھا. کیا ہوا،
ایک لیڈر ملا جناب رسول گرامی اسلام کی شکل میں. اس لیڈر نے ود ان اے فیو ایئرز، یعنی مان لیجئے 23 ایئرز کے اندر، 23 سالوں کے اندر، کل جو دنیا کی بدترین نیشن تھی ان کو زمانے کا معلم بنا دیا. انہوں نے پرچم اسلام اٹھایا اور دنیا میں پھیل گئے. ایک طرف وہ اسپین اور اندلس اور ادھر تک پہنچ گئے، ہاں، اور دوسری طرف وہ سینکیانگ چین تک آ گئے کہ کئی بر اعظموں کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. وہ جو کل دنیا کے پست ترین، بے شعور ترین، احمق ترین انسان تھے، کہ کسی شاعر نے کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو یہ جھگڑے ان کے ان باتوں پہ ہو جاتے تھے. ان کو ایک لیڈر نے کیا کیا؟ ایک لیڈر نے زمانے کا معلم بنا دیا. میرے عزیزو بات کی سمجھ آ رہی؟ نظام ولایت فقیہ تسلسل ہے اسی نظام کا جو رسول خدا نے شروع کیا تھا. یعنی پیغمبر کا جو ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر کا ماڈل یہ ہے کہ جو امت کا پیشوا ہے، لیڈر ہے، کوئی بھی ٹائٹل دے لیں، حاکم ہے، بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی بھی ٹائٹل دے لیں، مراد میری یہ ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہے، جو قوم کا میر کارواں ہے، جو ملت کا سربراہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں 2 خصوصیت ہونی چاہیے. ایک خصوصیت یہ کہ وہ ریلیجیس، مذہبی اتنا ہو کہ اس سے بڑا دین اور دینیات کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو، جیسے رسول اللہ تھے. دوسری طرف وہ سیاست میں اور اپنی قوم کو ترقی اور کمال کی منازل پہ لے کے جانے کی اس کے اندر بصیرت اور دانائی اتنی ہو کہ ہر آنے والی مشکل اور مصیبت کو وہ کوشش کرے کہ اس کو فائدے میں بدل لے. یعنی مصیبتیں آتی ہیں، عقل مند کیا کرتے ہیں؟ شیعہ کی شناخت یہ ہے، شیعہ کو بہرحال جہاں پہ ایک مقاومت کرنے والی قوم کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، وہاں شیعہ کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ شیعہ مصیبت کو نعمت میں بدل لیتے ہیں. شیعہ دشمن ہمارے اوپر ایک مصیبت نازل کرتا ہے، لیکن شیعہ قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ مصیبت کو نعمت میں بدل دیتے ہیں. فار ایگزامپل